السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جو جنت کا خالق بھی ہے، جہنم کا خالق بھی ہے۔ اپنے نیکوکار بندوں کو جنت دلانے کا وعدہ کرتا ہے اور گنہگار بندوں کو سزا دینے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو جہنم سے ڈرانے والا، عذاب سے ڈرانے والا، اس کے غضب سے ڈرانے والا بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ حاضرین، آج ہم جہنم کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جہنم ایک ایسی چیز ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی انواع و اقسام کے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ کون سا دن تھا جس میں اللہ کے رسول نے جہنم سے پناہ نہیں مانگی؟ وہ کون سا وقت تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ نہیں مانگی؟ اور وہ کون سی نماز تھی جس میں اللہ کے رسول نے جہنم سے پناہ نہ مانگی ہو؟ اور زندگی میں وہ کون سی رات تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا عذاب کے پناہ مانگے گزار دی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے پناہ مانگے بغیر گزار دی ہو؟ نہیں دوستو، زندگی میں کوئی دعا ایسے نہیں گزری جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ نہ مانگی ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم دن گزار دیتے ہیں، رات گزار دیتے ہیں، ہمارے ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور ہمارے مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم جہنم کا تذکرہ سننا پسند نہیں کرتے، یا جہنم کی ہولناکی کا تصور کرنا نہیں چاہتے۔ دن ہمارے غفلت میں گزرتے جا رہے ہیں، راتیں ہمارے غفلت میں گزرتے جا رہے ہیں، نہ کبھی ہمیں جہنم کا خیال آتا ہے، نہ کبھی ہمیں عذاب کا خیال آتا ہے۔ حاضرین، اسی چیز کے پیش نظر ہم نے مناسب سمجھا کہ جہنم کا تذکرہ کریں۔ اور ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں آزادی دے رکھی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تم کو دونوں راستے بتلا رکھے ہیں۔ نیکی کے راستے کو اپناؤ گے تو انجام یہ رہے گا، بدی کے راستے کو اپناؤ گے تو انجام یہ رہے گا۔ اچھائی کے راستے پر چلو گے تو یہ تمہیں ملنے والا ہے، برائی کے راستے پر چلو گے تمہیں یہ ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو واضح کر رکھا ہے، اور دنیا میں بندہ جو بھی کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو ملنا چاہیے۔ بھلے دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملے، لیکن آخرت میں تو اس کا بدلہ لیا جانے والا ہے۔ بہت سارے بادشاہ جو ظلم کرتے ہیں دنیا میں، ان کا بدلہ دنیا والے نہیں لے سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ بہت سارے طاقتور یہاں پر دوسروں کے زمینوں کو غصب کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے بدلہ لینے والے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ بدلہ لینے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بدلہ دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اور اس رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتیں ہم کو عطا کیا۔ اگر ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اس رب العالمین کو ہم یاد نہ کریں،
اس رب العالمین کے سامنے ہم سجدہ نہ کریں اور اس کے سامنے نہ گڑ گڑائیں تو ظاہر بات ہے عذاب کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ تو حاضرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا حکم دیا گیا۔ 1000 سال تک جہنم کی آگ بھڑکائی گئی تو یہ جہنم کی آگ لال ہو گئی، اور اسی آگ کو پھر دوبارہ 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو جہنم کی آگ کا رنگ سفید ہو گیا، اور اسی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو جہنم کی آگ بالکل کالی ہو گئی۔ تو آج بھی جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے، گویا جہنم کی آگ کو 3000 سال تک دہکایا گیا ہے، تب چل کر جہنم کی آگ تیار ہو چکی ہے۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو ذرا دیکھیں آپ۔ جہنم کی ہولناکی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کا ایک آدمی جس نے جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے کوئی غم نہیں دیکھا، اور نہ کوئی درد اس نے دیکھا، نہ کبھی اس کو کوئی حادثہ پیش آیا، بس نعمتوں میں ہی پلتا رہا، نعمتوں میں جیتا رہا، کبھی تکلیف نام کی کسی چیز کا سامنا کرنا اس کو نہ پڑا۔ اتنے شان و شوکت کے جینے والا، اتنے آرام سے جینے والا، اس کو جہنم میں ایک لمحے کے لیے ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس سے وہاں نکال دیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بندے بتاؤ تو صحیح، کیا دنیا میں تم نے کوئی نعمت دیکھی ہے؟ کیا دنیا میں کبھی تم نے آرام دیکھا ہے؟ کیا دنیا میں تم نے کبھی راحت دیکھی ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے جہنم میں جانے والا کہے گا کہ باری تعالیٰ، میں دنیا میں اتنے سال جیتا رہا لیکن کبھی مجھے آرام نصیب نہ ہوا، کبھی مجھے راحت نصیب نہ ہوئی، کبھی مجھے چین نصیب نہ ہوا۔ تو گویا اتنے سال آرام کرنے والا بندہ، اتنی راحت کی زندگی بسر کرنے والا بندہ، اور اتنے چین سکون کے ساتھ رہنے والا بندہ ایک لمحے کے لیے جہنم میں جاتا ہے تو سابقہ سارا آرام بھول جاتا ہے، ساری راحت کو بھول جاتا ہے۔ غور کرو دوستو، چھوٹے چھوٹے آرام کے لیے ہم جنت کے آرام کو کھو دیتے ہیں، جہنم کے ابدی عذاب ہمارا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو، یہ صبح کی نم، یہ صبح کا آرام، یہ ہمیشہ کا آرام نہیں ہے۔ جہنم کا ایک لمحہ صبح کے آرام کو بھلا دینے والا ہے، جہنم کا ایک جھونکا ساری زندگی کے آرام کو بھلانے پر مجبور کر دے گا۔ لہذا دوستو، اس آرام کو آرام نہ سمجھو، اس آرام کو ابدی آرام نہ سمجھو۔ یہ کتنا بھی آرام تم نے حاصل کیا ہوگا لیکن جہنم کا ایک جھونکا ہمارے آرام کو بھلا دے گا۔ حاضرین، ذرا دیکھیں آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسی دہکتی ہوئی آگ ہے، عجیب آگ ہے کہ اس جہنم کی ایک آگ دوسرے آگ سے پناہ مانگتے رہتی ہے، جہنم کا ایک گڑھا دوسرے گڑھے سے پناہ مانگتا رہتا ہے، ایک گرمی دوسرے گرمی سے پناہ مانگتی رہتی ہے۔ ادھر دیکھو یہ عذاب ہے، اس سے بڑا وہ عذاب ہے، اس سے بڑا وہ عذاب ہے۔ اس طرح جہنم ایک دوسرے سے جو ہے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ عجیب اللہ تبارک و تعالی بنا رکھا ہے، جہنم کے کئی داروغہ ہیں، اور ان داروغوں میں سے ایک داروغہ جو جہنم کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، عجیب اللہ تبارک و تعالی اس کو خلقت بنا رکھا ہے، وہ جہنم کے داروغے کا نام مالک رکھا گیا ہے۔ جہنم میں جلنے والا اس کو پکارے گا پکارے گا پکارے گا، 1000 سال تک اس جہنم کے داروغہ کو آواز دیا جائے گا، اور وہ لوگ اسے درخواست کریں گے کہ یا مالک، ذرا اپنے پروردگار سے کہنا ہمارے عذاب کو ذرا مختصر کر دے، یا ہمارے عذاب کو ذرا ہلکا کر دے، ذرا سا ہمیں راحت ہمیں پہنچا دے۔
ذرا اپنے رب العالمین سے کہہ دینا، اپنے پروردگار سے کہنا، یہ درخواست 1000 سال تک کرنے کے بعد بس وہ پلٹ کر دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا کہ نہیں، تم کو اسی کے لیے جو ہے تیار کیا گیا ہے، تمہارے اعمال اس لائق نہیں تھے کہ تم پر رحم کیا جائے، اپنی چہرے کو پلٹ دے گا، پھر دوبارہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ تو یہ داروغہ اللہ تبارک و تعالی بنا رکھا ہے اور فرشتوں کو بنا رکھا ہے جو مسلسل عذاب دیتے رہیں گے۔ وہ جہنم کے بچنے کی جو ہے تیاری کرنا ہے دوستو، اور اس جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے لہا سبعت ابواب کہا، یعنی 7 دروازے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے، اپنے اپنے گناہوں کے درجات کے حساب سے اس دروازے سے ان کو داخل کیا جائے گا۔ جنت کے تو 8 دروازے تھے اور اس جہنم کے 7 دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بنا رکھا ہے، انہی دروازوں سے ان کو داخل کیا جائے گا۔ ہر دروازے پر داخل ہونے سے پہلے یہی کہا جائے گا، کیا تمہارے پاس کوئی بولنے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ تو بس ہر داخل ہونے والا یہی کہے گا کہ ہاں ہمارے پاس سمجھانے والے آئے، بتانے والے آئے اور جو ہے اس سلسلے میں خبر دینے والے آئے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں سنی۔ یہی کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم ان کی بات کو سنتے ہوتے یا ان کی بات کو سمجھتے ہوتے، آج جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ یعنی وہاں پر مشرکین جہنم میں داخل ہوتے ہوئے یہی کہیں گے، کاش ہم مسلمانوں کو سنے ہوتے، کاش ہم ایمان والوں کو سنے ہوتے تو آج ہم یہاں پر نہ ہوتے۔ تو گویا آج لوگ دنیا والے اسلام کو آؤٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں، اس کو فرسودہ سمجھتے ہیں اور اس کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں یا ناقابل اعتناء اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ دینے والا نہیں، یہ اسلام ہماری ترقی میں رکاوٹ پیدا کرنے والا، اسلام ہمیں آگے بڑھنے سے روکنے والا، اسلام ہماری خواہشات کو روکنے والا، اسلام ہماری خوشیوں کو روکنے والا، یہی دنیا والے سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا دن آئے گا، اس دل میں ہر کافر یہی کہے گا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم ذرا سن لیے ہوتے، ہم ذرا سمجھتے ہوتے تو اس جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ ان کو شرمندہ کیا جائے گا کہ تمہارے پاس بولنے والے آئے لیکن کبھی تم نے ان کی نہیں سنی، تمہارے پاس سمجھانے والے آئے لیکن کبھی تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان کو اس بات کا بھرپور احساس دلایا جائے گا۔ عجیب اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی وسعت بنا رکھی ہے دوستو۔ ذرا دیکھیں آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کی دن کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ جہنم میں داخل کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو حکم دے گا اخرجوا بعث النار۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرو، لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے اور دوسرے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، کن کن لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے اور کتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جواب میں کہے گا، کیا کہے گا؟ تم ان لوگوں میں سے ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں داخل کر دو، ایک آدمی کو بس جنت میں داخل کر دو۔ دوستو غور کرو، ہر 1000 میں سے ایک آدمی صرف جنت میں جانے والا ہو، 999 جہنم میں جانے والے ہوں،
تو ہم اور شما کا شمار کہاں ہوگا؟ ہم ان 1000 میں سے 999 لوگوں میں رہیں گے یا ایک ہم 1000 میں سے رہیں گے؟ ہمیں پتا نہیں ہے دوستو۔ غور کرو کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں، بس ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، تو جہنم کی وسعت کا اندازے بھی لگایا جا سکتا ہے کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی جہنم بنا رکھا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں جہنم میں لوگوں کو ڈالنے کے باوجود جہنم بار بار پروردگار سے یہی کہتی رہے گی، حل من مزید، حل من مزید، یعنی کچھ اور لوگ ہیں تو مجھے دے پروردگارا، میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، میری آرزو پوری نہیں ہوئی ہے، میری تمنا پوری نہیں ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ہوں تو دے پروردگارا۔ یعنی اتنے لوگ داخل کرنے کے باوجود بھی اور کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک جہنم پر رکھے گا، تب چل کر جہنم کہے گی باری تعالی بس ہے، بس ہے، یعنی وہاں پر جہنم کا پیٹ اب بھر جائے گا۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بنا رکھا ہے۔ آج ہمیں صبح بیدار ہوتے ہیں، کبھی احساس نہیں ہوتا، ہم دوپہر گزارتے ہیں لیکن ہمیں جہنم یاد نہیں آتی، شام ہو جاتی ہے کبھی جہنم یاد نہیں آتی۔ دوستو عجیب اللہ تبارک و تعالی جہنم کو بنا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے آواز آتی ہے، اچانک آسمان سے گرجدار آواز آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو کیا تم جانتے ہو کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ گرجدار آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے بڑے ادب سے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو 70,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پتھر کو جہنم کے اوپر سے اندر گرایا تھا، اور 70,000 سال سے پتھر نیچے گرتے 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 آج وہ تہ کو پہنچا ہے، اور تہ پر پہنچنے کی وجہ سے ایک گرجدار آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ غور کرو دوستو، جہنم کی گہرائی کا یہ جو ہے تقاضا ہے، جہنم کی گہرائی کا یہ اندازہ ہے کہ اوپر سے اگر کسی کو ڈال دیا جائے، وہ پتھر نیچے پہنچنے تک 70 سال کا جو ہے وہ فاصلہ لیتا ہے۔ عجیب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق بنا رکھا ہے، اور جہنم کے سب سے گہرائی کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گہرائی میں سب سے زیادہ جلنے کے جو لائق ہیں وہاں منافقین رہیں گے۔ ان الدرک الاسفل من النار، جہنم کی سب سے گہرائی وہ منافقوں کے لیے اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے۔ اور جہنم کی آگو عالم سے سلگایا جائے گا، اور سخی سے سلگایا جائے گا، اور اسی طرح مجاہد سے سلگایا جائے گا، چونکہ انہوں نے اپنی ناموری کی خاطر، انہوں نے اپنی تعریف کی خاطر، اور انہوں نے اپنی خوشی کی خاطر یہ سارے کام انجام دیے تھے، رب العالمین کے لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم کو سلگائے گا۔ اور عجیب ذرا دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عذاب وہاں پر تیار کر رکھا ہے۔ ارے ایسا عذاب کہ آگ جو ہے جلانے والی چیختی ہے، چلاتی ہے، اور جہنم کے قریب جاتے ہی ایسے چنگھاڑ والی آواز آتی ہے کہ مارے ڈر کے دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ جہنم چیختی ہے، جہنم چلاتی ہے، اور دور سے لوگ جہنم کی چنگھاڑ کو سنتے رہتے ہیں، جیسے کوئی درندہ غصے میں آ کر چیختا ہے، غصے میں آ کر چنگھاڑتا ہے اور آواز نکالتا ہے، تو
تو سننے والے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، سننے والے ڈر جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو آواز دے رکھی ہے جو غصے کے مارے چیختے رہتی ہے۔ دوستو، اس جہنم کا جو ایندھن ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جہنم کا ایندھن رہے گا، یہ انسان جہنم کا ایندھن رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی واضح کر رکھا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کو جلانے کے لیے، جہنم کے ایندھن کو بڑھانے کے لیے انہی لوگوں کو استعمال کیا جائے گا اور پتھر کو استعمال کیا جائے گا، یعنی اس جہنم کی آگ کو دہکانے کے لیے پتھر کا استعمال کیا جائے گا۔ حاضرین، ہم سبھی جانتے ہیں کوئلہ ایک لکڑی کا بھی ہوتا ہے اور ایک پتھر کا بھی ہوتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ زیادہ گرم نہیں ہوتا، لیکن پتھر کا کوئلہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ لکڑی کا کوئلے میں اتنی تیز آگ نہیں ہوتی، بلکہ پتھر کے کوئلے میں تیز آگ ہوا کرتی ہے۔ لکڑی کا کوئلہ جلدی بجھ جاتا ہے، لیکن پتھر کا کوئلہ جلدی نہیں بجھتا۔ تو جہنم کی آگ کو مزید دردناک بنانے کے لیے، تکلیف دہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی پتھر استعمال کرتا ہے، یعنی پتھر کا کوئلہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے انسانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں پتھر کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اور ذرا دیکھیں حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس جہنم میں کیسے کیسے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عجیب آگ ہے دوستو، جو انسان کے چمڑے کو ادھیڑ دینے والی اور چہرے کو ادھیڑ دینے والی، اس کے جلد کو ادھیڑ دینے والی ہے۔ جب یہ آگ جسم کو جلا دیتی ہے، تو جب یہ ہمارا جسم جل جاتا ہے اور ہماری جلد جل جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دوسرا جسم پیدا فرماتا ہے، دوسری جلد پیدا فرماتا ہے، دوسرا چمڑا پیدا فرماتا ہے، پھر اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ جب انسان اس میں جلتا رہے گا، وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہاں جاؤں تو میں مر جاؤں گا، وہاں جاؤں تو مر جاؤں گا، عذاب ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی عذاب اس کی جان کو ختم کرنے والا نہیں، موت اس کے پاس آنے والی نہیں۔ کیوں؟ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے، جہنم میں داخل کرنے سے پہلے موت کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو، موت کو مینڈی کی شکل میں لایا گیا اور جنت اور جہنم کے درمیان میں اس موت والے مینڈے کو ذبح کر دیا گیا۔ اب وہاں پر کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ عذاب اتنا بھاری، ہلکے سے ہلکا عذاب، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو ملتا ہوا رہے گا تو ابو طالب رہیں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے خدمات کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی طرفداری کرنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی حمایت کرنے کی وجہ سے، بس ایک احسان ابو طالب پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اگر وہ ایمان لائے ہوتے، کلمہ پڑھ لیے ہوتے، تو ابو طالب کو اللہ تبارک و تعالی عذاب سے محفوظ کر لیتا، لیکن حضرت ابو طالب نے پریسٹیج میں آ کر، یا پریسٹیج کا مسئلہ بنا کر، انا کا مسئلہ بنا کر، کفار قریش کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ باپ دادا کے دین پر میں ہوں، جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ کون سا عذاب ان کو دیا جائے گا؟ بس ان کے پیروں تلے آگ کے جوتے رہیں گے، اور اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے ان کے سر میں دماغ پکتا ہوا رہے گا، جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی میں چیز پکتی رہتی ہے، ویسے ان کا دماغ پکتا ہوا رہے گا۔ اتنا بھاری جو ہے عذاب وہاں پر لگے گا۔ سب سے چھوٹے عذاب کا یہ حال ہے
تو سب سے بڑے عذاب کا کیا حال رہے گا؟ انسان کا جسم سب سے بڑا بنا دیا جائے گا، ایک ایک کندھا اتنا بڑا، ایک ایک دانت اتنے بڑے، ایک ایک ہاتھ اتنا بڑا، کتنی بڑی جو ہے اس کی جسامت دی جائے گی تاکہ اس کو اور عذاب دیا جائے، اس کے عذاب میں اور تکلیف اس کو ہوتی رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بنا رکھا ہے جہنم میں، وہاں پر انسان کہے گا کہ باری تعالیٰ اسی شیطان نے ہم کو گمراہ کر دیا اور ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، باری تعالیٰ ہمیں ہمارے بڑوں کو ذرا بتاؤ تو صحیح، آج ہم ان کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے، آج اپنے پیروں تلے ہم انہیں رون دیں گے، کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور آج بتا دے وہ کہاں ہیں وہ جن، وہ کہاں ہیں وہ انسان، وہ کہاں ہیں ہمارے باپ دادا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، آج ہم ان کو اپنے پیروں تلے روننا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت افسوس کرنا، اس وقت اپنے آپ کو ملامت کرنا کوئی فائدے والی چیز نہیں رہے گی۔ وہاں پر شیطان کو دیکھ کر انسان کہیں گے کہ باری تعالیٰ اس شیطان کو تو دگنا عذاب دے، اس شیطان کو تو ہم سے بڑا عذاب دے، اس لیے کہ اسی شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، اسی شیطان نے ہمیں بہکا دیا۔ تو اس وقت شیطان بھی جہنم میں کہے گا کہ لوگو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھ پر ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ پر ملامت کرو، میں نے تمہیں گناہ کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ کر زبردستی تو نہیں کی، میں نے تمہیں گناہ کرنے پر جبر تو نہیں کیا، اور میں نے زبردستی تم سے گناہ نہیں کروایا، بس میں نے گناہوں کا راستہ بتا دیا، تم اس پر چلتے رہے، لہذا تم اپنے عذاب کو تم چکتے رہو اور اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو۔ ہاں بات بھی بالکل ویسے ہی ہے، اس لیے کہ شیطان کبھی گناہ کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچتا ہے، اور بدکاری کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچتا ہے، بس وہ بات بتاتا ہے، وہ خواہش نفس پیدا کرتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، بس اس کی بات مان کر ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کے شیطان، دنیا میں اس کے حربے اور اس کے وسوسوں کے تعلق سے بتا رکھا ہے کہ شیطان تمہیں گمراہ کرنے والا ہے، کبھی آگے سے تمہیں گمراہ کرے گا، کبھی پیچھے سے تمہیں گمراہ کرے گا، کبھی دائیں سے تم پر حملہ کرے گا، کبھی بائیں سے کبھی تم پر حملہ کرے گا، کبھی اوپر سے تم پر حملہ کرے گا، کبھی نیچے سے تم پر حملہ کرے گا۔ شیطان کے ہر حربے کے بارے میں اللہ نے بتا رکھا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو اس سے نہ بچا لیں اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہ رکھیں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے دوستو۔ جہنم کا وہ کون سا عذاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتا رکھا ہو؟ بالکل ایسے بتا رکھا ہے جیسے آنکھوں دیکھا حال اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سیر بھی کر رکھی ہے اور آ کر ہمیں بتایا ہے یہ عذاب وہاں پر تیار کیا گیا ہے، یہ عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور باری تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں بے شمار مقامات پر جہنم کا تذکرہ فرمایا، احادیث مبارکہ بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کا تذکرہ فرمایا، لیکن کبھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفوریت پر ہمیں بھروسہ ہے، اس کے محسن ہونے کا ہمیں یقین ہے، لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں کہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ ایسا عذاب دے گا کہ اس طرح کا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے، وہ ایسا پکڑے گا کہ اس طرح پکڑنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو ذرا دیکھیں آپ، جہنم والی آیتیں آتے نماز کے دوران ہچکیاں لیتے، نماز کے دوران پناہ مانگ لیتے اور جہنم سے پناہ مانگنے والی آیتیں بار بار پڑھتے رہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنے والی دعائیں کرتے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، پروردگارہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، پروردگارہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ بار بار صحابہ کرام دعا کرتے ہیں، بار بار اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں،
اور مختلف دعاؤں میں اللہ کا رسول نے تعلیم دے رکھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے دوستو۔ اور ذرا ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم میں جہنم کے عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو جا کر ہم دیکھ لیں گے، ذرا اپنے گھر میں ایک موم بتی کو جلائیں اور جلا کر بس 1 منٹ کے لیے اس جلتی ہوئی موم بتی پر اپنا ہاتھ رکھ لیں۔ ایک معمولی سی موم بتی جو آپ کے لیے چائے بنا نہیں سکتی، جو آپ کا پانی گرم نہیں کر سکتی، جو آپ کے دودھ کو گرم نہیں کر سکتی، اتنی ہلکی سی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس جلتی ہوئی موم بتی پر اپنی انگلی کو 1 منٹ نہیں رکھ سکتے۔ ارے وہ ایسی آگ، اتنی ہلکی آگ جو نہ چائے بنا سکتی ہے، نہ کھانا بنا سکتی ہے، نہ دودھ گرم کر سکتی ہے، نہ گھر جلا سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنی ہلکی سی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 مرتبہ زیادہ جو ہے وہ شدید آگ رہے گی۔ ارے دنیا کی آگ ایسی آگ جو پتھر کو پگھلا دیتی ہے اور لوہے کو پگھلا دیتی ہے اور بڑے بڑے چیزوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اتنے مضبوط لوہے کو دنیا کی آگ پگھلا کے چھوڑ دیتی ہے، راکھ کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اس آگ سے بھی 69 مرتبہ زیادہ تیز آگ جہنم کی وہاں پر ہمارا استقبال کرنے والی ہے۔ لیکن دوستو ہمیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم نہاتے رہتے ہیں، اس وقت ذرا غور کریں، ہم اگر گرم پانی اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اس پانی کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، اس طرح ٹھنڈا کر لیتے ہیں جو ہمارے جسم کو برداشت کر لے سکتا ہو۔ کبھی تیز پانی کو اپنے سر پر ڈال کر دیکھیں اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے غور کریں کہ میں چھوٹا سا پانی جس کو میں نے گرم کر رکھا ہے، اس پانی کو اپنے سر پر ڈال نہیں پا رہا ہوں، وہ جہنم کا کیا ہوگا جس میں فرشتے ہمارے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالتے رہیں گے، فرشتے جہنم میں کھولتا ہوا پانی ہم جسم پر بہاتے رہیں گے۔ آج ہم 1 لوٹا پانی اپنے جسم پر نہیں بہا سکتے ہیں، تو وہاں پر تو بالکل جو ہے کھولتے سمندر ہم کو ڈال دیا جائے گا۔ لیکن دوستو یہ ساری چیزیں بولنے سے زیادہ خود غور کرنے کی چیزیں ہیں، دوسروں کے سمجھانے سے بڑھ کر خود سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، اگر شعور پیدا ہو جائے، تو انسان بے شمار گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حاضرین آئیے ہم آخر دعا کریں، باری تعالیٰ ہم تمام کو تو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، باری تعالیٰ ہمارے آل اولاد کو جہنم سے محفوظ رکھنا، باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جہنم سے محفوظ رکھنا، باری تعالیٰ سارے دنیا والوں کو جہنم سے محفوظ رکھنا، باری تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جہنم سے بچنے والے اعمال کر سکیں، اس بات کی توفیق عطا فرما جن کاموں سے تجھے راضی کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔